السلام علیکم ناظرین، ہر انسان کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو ایک دن باقی ہے آپ کی زندگی کا، تو آپ کیا کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ موت نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ دولت، نہ شہرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک مسلمان موت کی تیاری کیسے کرے تاکہ قبر، حشر اور آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج انسان دنیا کی فکر میں اتنا مصروف ہے کہ موت کو بھول چکا ہے، حالانکہ موت کو یاد کرنا انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، عبادت کی طرف لاتا ہے، تکبر ختم کرتا ہے، آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، اگر آج میری موت ہو جائے تو کیا میں اپنے اعمال سے مطمئن ہوں؟ موت کی تیاری کا پہلا قدم توبہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ابھی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن موت نے کبھی کسی کو مہلت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کے 3 ارکان ہیں: گناہ چھوڑ دینا، ندامت محسوس کرنا، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ آج ہی اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، نماز کی پابندی کریں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی سنور جائیں گے۔ موت کی تیاری کرنے والا شخص نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ صرف عبادت کافی نہیں، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے مگر لوگوں کے حقوق مار کر آیا ہو۔ اس لیے جس کا حق دبایا ہے واپس کر دیں۔ قبر کی تاریکی میں قرآن روشنی بنے گا۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت قرآن کے لیے ضرور نکالیں۔ سورہ ملک، سورہ یاسین اور دیگر سورتوں کی تلاوت کی عادت اپنائیں۔ موت کے بعد بھی انسان کے اعمال جاری رہ سکتے ہیں اگر ہم صدقہ جاریہ کرتے رہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے صدقہ جاریہ، نافع عمل، نیک اولاد کی دعا۔ اس لیے اپنی آخرت کے لیے کچھ ایسا چھوڑ کر جائیں جو آپ کے بعد بھی نیکیوں کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند تھا۔ لوگوں کے ساتھ نرمی، محبت اور معافی کا رویہ اپنائیں۔ ممکن ہے آپ کی ایک مسکراہٹ قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان جب قبرستان جاتے تو رو پڑتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، جنت اور جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ سوچئے، ایک دن ہم سب کو اسی قبر میں جانا ہے۔ موت کے وقت ہم دعائیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنے ذکر، شکر اور بہترین عبادت پر میری مدد فرما۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ۔ اے اللہ، مجھے اچھا خاتمہ عطا فرما۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واجرنی من النار۔ اے اللہ، مجھے جنت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ نیک دوست آخرت کی طرف بلاتے ہیں، برے دوست گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنی محفلوں کا جائزہ لیجئے۔ عزیز ساتھیوں، موت کوئی اختتام نہیں بلکہ اصل زندگی کا آغاز ہے۔ ہم دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں۔ یہ گھر، یہ دولت، کاروبار
شہرت سب یہیں رہ جائے گا، ہمارے ساتھ کیا جائیں گے؟ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ نماز کی پابندی کریں گے، توبہ کریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، حقوق العباد ادا کریں گے، ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، آج میں چند سوروں کے فضائل بتاؤں گی، ہمیشہ اس کا ورد کرتے رہیں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، بس یہ دعا کرتے رہیں۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے، مغفرت کی سفارش کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ بخش دیا جائے گا۔ یہ ترمذی سے، ابو داود اور ابن ماجہ سے روایت کی گئی ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھنے سے جنت الفردوس کے رہنے والوں میں سے ہمارا نام پکارا جائے گا۔ سورہ سجدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا کریں تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ خصوصاً جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھنا لازمی بنا لیں، اور سورہ سجدہ، سورہ ملک اور سورہ واقعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے، اور یہ ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے، تاکہ دوسری ویڈیوز جو آئیں اس کو آپ دیکھ سکیں، معلومات میں اضافہ کر سکیں، اور دوسروں کی بھی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔